بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کلاس 9 کو چیپٹر نمبر یعنی باب نمبر 3 زمین اور ماحول، اس میں سے پاکستان کا محل وقوع اور دوسرا موضوع ہوگا طبعی خد و خال کے بارے میں بتاؤں گا۔ عزیز طالب علموں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، اس کی عطا ہے، اس کا تحفہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ وطن عزیز جو ہے عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو اور اس میں بسنے والوں کو ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پریشانیوں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور اس کا محل و وقوع بھی بڑا زبردست ہے۔ پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ بر اعظم ایشیا ایسا بر اعظم ہے جس میں بہت سے ممالک ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے، اور یہ جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے وہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر، یعنی دنیا کے کل رقبے کا 0.67 ہے۔ پاکستان کا قریباً 58% یعنی 58% جو ہے پہاڑوں اور سطوح مرتفع یعنی اونچے پہاڑ سطحیں جو ہے پر مشتمل ہے، اور قریباً 42% جو ہے 42% جو ہے باقی جو رقبہ ہے وہ میدانوں اور ریگستانوں میں پر مشتمل ہے۔ پاکستان اللہ نے ہمیں ایک وسیع و عریض ملک دیا جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا۔ ڈیلٹائی شکل جو ہے یہ ایسی ہوتی ہے جیسے ایک تکونی شکل 3 کونوں۔ جنوب مشرقی حصہ دریاؤں میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا مختلف علاقوں کہ اس میں بڑا فرق ہے اور یہ پہاڑی علاقے جو ہیں یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور پانی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ آئے کہ اس پانی کو محفوظ کر پائیں، یہ جو ضائع ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیم بنا کر اس کی صورت میں اس کو محفوظ کر لیں تو یہ نعمت جو ہے اس کی قدر ہو جائے۔ اسی لیے پہاڑی علاقے ہیں ان میں اکثر جانے کا اتفاق ہو، ایسی تو دور کی بات، وہاں ہم نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں پنکھے تک نہیں دیکھے، اور روشنی کے لیے سولر انرجی جو ہے اس کا استعمال ہے۔ تو یہ بڑی ایک نعمت ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موزوں طبی ماحول سے نوازا ہے۔ طبی ماحول کسی بھی ملک کے رہنے والوں کے لیے معاشی، سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ طبعی ماحول سے مراد ہم محل وقوع، طبعی خد و خال، آب و ہوا وغیرہ لیتے ہیں۔ جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان
24 سے 37 درجے اگر ہم اس کو پیمائش کے لحاظ سے دیکھیں تو 24 سے 37 درجے عرض بلد ہوتا ہے، عرض میں نے چوڑائی، اور 61 سے 77 درجے طول بلد یعنی لمبائی کے درمیان پھیلا، اور پاکستان کے شمال میں چین، مغرب کی جانب افغانستان اور ایران، اور مشرق کی سمت بھارت، اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ ایک بحر ہوتا ہے، ایک بحیرہ ہوتا ہے۔ بحر بڑے سمندر کو کہتے ہیں، بحیرہ چھوٹے سمندر کو۔ اب یہ میں نے سارا آپ کو بتایا کہ آس پاس کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، ممالک بھی بتا دیے۔ اب یہ کہ ہمیں جو محل و وقوع ملا ہے پاکستان کو، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ پاکستان کو محل وقوع کے حساب سے بڑی خصوصی اہمیت، کیونکہ پاکستان مشرق و مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے مغرب والے ممالک مشرق سے، اور مشرق والے ممالک مغرب سے بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ حالانکہ آزاد ہم تقریباً 1949 میں ہوا، ہم سے 2 سال بعد، اور اس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور چائنا اور پاکستان کے درمیان بہت سے معاہدے ہوئے اور بہت سے کام بھی ہوئے۔ کون سا ملک ہے جہاں پر چائنا کا بنایا ہوا مال جو ہے وہ استعمال نہیں ہو؟ ہمارے ملک میں اب یہ چائنا سی پیک جو ہے، چائنا پیک، اگر یہ بن گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ مشرق و مغرب ممالک والے لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ جو فضا کے ذریعے جاتے ہیں، جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں، ان کا پیٹرول بھی لگتا ہے، وقت بھی کافی خرچ ہوتا ہے، پھر اس میں آسانی ہو جائے، اور اس سے کیا ہمارے رہنے والوں کو بھی بہت سا اس کا فائدہ ہے۔ اور پاکستان کے شمال مغرب میں آزاد ریاستیں جو ہیں وسطی ایشیائی ممالک ہیں، قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان واقع ہے۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال۔ اب ان اسلامی ممالک سے ہمارے مذہبی تعلقات بھی اور تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں، جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ ان کا تعلق مزید ہو جائے تو ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان اور ایران واقع ہے۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ صد کو ڈیول لائن کہتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان کے مشرق میں ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے اصل تنازع ہے وہ کشمیر کی وجہ سے، جس پہ اس نے زبردستی قبضہ کیا، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب و مشرق کے درمیان جتنے تعلقات ہیں، بحری تعلق یعنی تجارت وغیرہ، یہ سارے اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ پھر خلیج فارس ہے، جتنے بھی ممالک ہیں اس میں یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز بنا۔ کراچی، پورٹ قاسم، گوادر پاکستان کے اہم بندرگاہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی ممالک کے ساتھ قائم ہیں: انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالاسلام، جنوبی ایشیا، مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیو، سری لنکا، یہ سارے شامل ہیں۔ تو یہ محل و وقوع کی ہماری اہمیت ہے۔
اب اگلا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے طبعی خد و خال، یعنی اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے ابھی بتایا تقریباً 58% جو ہے پہاڑی سلسلے ہیں اور 42% جس میں میدان اور ریگستان آئے۔ پہاڑی سلسلے، اب اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے پہاڑ کس کو کہتے ہیں۔ ہر جگہ کو تو پہاڑ نہیں کہا جا سکتا، جغرافیہ کی روح سے پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو، جس کی اطراف کی ڈھلوان زیادہ سطح پتھریلی اور ناہموار ہو، اس کو پہاڑ کہتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے بلند پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ان کی تقسیم اس طرح سے کی گئی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ شمالی پہاڑی سلسلے کچھ شمال کی طرف، شمالی مغربی پہاڑی سلسلے کچھ شمال مغرب کی طرف، اور مغربی پہاڑی سلسلے 3 قسم کے پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلے جو ہے اس میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم، ہمالیہ اور قراقرم جس کو K2 بھی کہتے ہیں، کوہ قراقرم کو پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 8611 میٹر بلند ہے۔ کوہ قراقرم کی اوس بلندی جو 7000 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی ہیں۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے جو ہے درہ خنجراب، اور اس کے علاوہ یعنی جو ہے خنجراب اسی کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ اب یہ درہ کیا ہوتا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو جو ہے درہ کہتے ہیں، جیسے درہ خیبر بھی ہے۔ وادی ہنزہ گلگت خوبصورت وادیاں ہیں۔ گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی یہاں زندگی کی لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے اور شہرہ قراقرم تعمیر ہونے سے دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت میں کافی فائدہ ہے۔ سیاحت یعنی ایک دوسرے کے علاقوں کی سیر کرنا، ویسے بھی قرآن پاک میں معقولہ بھی ہے، فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ میں نے کوہ قراقرم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ کوہ ہمالیہ، کوہ ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ جو کوہ قراقرم کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوبی ایشیا کے شمال میں مغرب سے جنوب مشرق کی طرف شرقاً غرب یعنی مشرق و مغرب میں پھیلا ہے۔ پاکستان میں کوہ ہمالیہ کا مغربی حصہ واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 1000 میٹر سے لے کر 6500 میٹر تک۔ اس میں شوالک کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر یا صغیر عربی میں چھوٹے کو کہتے ہیں، پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کبیر، کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ نانگا پربت اس پہاڑی سلسلے کی پاکستان میں سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی قریباً 8126 میٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں واقع ہیں، جن میں وادی کشمیر اہم ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوب میں جنوب سے شمال کی جانب بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنے بلند و بالا پہاڑ بنائے کہ انسان جب دیکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہی جاتا ہے۔ جو بلندی پہ جاتا ہے وہ بلندی اور بڑھتی چلی۔
اور بلندی کا لامتناہی سلسلہ، یعنی جو ہے چلتا رہتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں اور کشمیر شامل، قدرتی نباتات خصوصاً سدا بہار نوکدار جنگلات، یہ پہاڑ مالا مال اللہ نے ایک دولت دی۔ تو یہ میں نے آپ کو کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ کے بارے میں بتایا۔ اب شمالی مغربی پہاڑی سلسلے جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا۔ یہ پہاڑ سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر دریائے کابل تک پھیلا۔ اللہ، کوہ ہندوکش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں واقع ہے، اور یہاں کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ ترچمی ہے۔ اس کی بلندی ہے 7690 میٹر۔ اسی میں چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں، بڑی خوبصورت وادیاں ہیں۔ پچھلے دنوں اس میں بڑا نقصان ہوا، اس کی خوبصورت جو ہے وہ اس میں، لیکن اللہ سے دعا ہے اس کی خوبصورتی کو پھر اللہ بحال کرے۔ اس کے بعد مغربی پہاڑی سلسلے آ جاتے ہیں، جس میں کوہ سفید، کوہ میں نے پہاڑ، سفید میں نے یعنی دور سے ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کسی نے سفیدین پر پھیری۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوس بلندی قریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر کو سفید کے شمال میں واقع۔ درہ خیبر جو ہے یہ بہت اہم تاریخی درہ ہے، اسی کے ذریعے سے بہت سی قومیں جو ہیں وہ جو ہے پاکستان میں بر صغیر میں داخل ہوئی، بہت سے حملہ آور، بہت سے جنگجو اسی درے کے ذریعے جو ہے یہاں پر واپس آئے۔ ایک تاریخی بندر جس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر اور کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے۔ اب اس کے بعد مغربی پہاڑی سلسلوں میں آ جاتا ہے وزیرستان کی پہاڑی، کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اہم درے کرم کوچی، گومل ہیں۔ دریائے کرم اور دریائے گومل کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلے جو ہے شمالاً جنوب، شمال سے جنوب کی طرف پھیلے۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم دریا جو ہے وہ دریائے ٹوچی ہے۔ ان دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی، ثقافتی، تاریخی اہمیت کی گزرگاہیں ہیں۔ اور وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ بھی ہے۔ اسی میں کوہ سلیمان آ جاتا ہے۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا۔ یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں ہے، درمیان میں۔ کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک اللہ والے جو ہے وہ یہاں پر عبادت کیا کرتے ہیں، اسی کے نام سے جو ہے یہ تخت سلیمانی جو ہے یہ اس پہاڑوں کا نام پڑ گیا، جو سطح سمندر سے تقریباً 3443 میٹر بلند ہے۔ دریائے بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں مری کی پہاڑیاں اور درہ بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں، تسکین اور فرحت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بہت قیمتی علاقے ہیں۔ اس سے بہت سے سیاحوں کے ذریعے سے ہمیں بہت سی آمدن بھی حاصل ہو۔ اسی میں اب آ جاتے ہیں یہ جو ہے مغربی پہاڑی سلسلوں میں کیرتھر کی پہاڑیاں۔ کیرتھر کی پہاڑیاں دریائے سندھ کے قریب کی جانب صوبہ سندھ و بلوچستان کی
سرحد کے ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع۔ کیرتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی 2150 میٹر ہے۔ دریائے حب اور لیاری کیرتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ اس کے بعد کوہ نمک، یہ نام سے ہی ظاہر ہے، نمک کے پہاڑ سطح مرتفع پوٹھوہار کے جنوب میں واقع ہے، اور کوہ نمک کے مشرق میں دریائے جہلم واقع ہے۔ کوہ نمک کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے، لیکن کیسر کے مقام پر اس کی بلندی 1500 میٹر ہو جائے۔ اس علاقے کا مشہور اور بڑا دریا سون ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے تھے، اب طبی خد و خال میں میدانی علاقے آ جاتے ہیں۔ دریائے سندھ کا میدان، یہ دو میدان ہیں، ایک بلائی میدان ہے، ایک زرعی میدان ہے۔ بلائی سے مراد ہوتا ہے اوپر والا، اور زرعی سے مراد ہوتا ہے نیچے۔ تو دریائے سندھ کا میدان دریائے سندھ کے اس معاون دریا جہلم و چناب، راوی، ستلج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا بلائی میدان کہلاتا ہے، جس کا نام 5 دریاؤں جہلم، چناب، ستلج، سندھ، راوی کے بہنے کی وجہ سے رکھا، اور سندھ کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ یہ میدان قریباً ہموار اور دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا، اور یہ یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی اور ٹیوب ویلوں اور نہری پانی سے پورا کیا جاتا ہے۔ فوری ضرورت کے مطابق آبپاشی سے بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 80% آبادی میدانوں میں پائی جاتی ہے۔ 20% لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، باقی جو 80% جو ہے اس میں رہتے ہیں۔ دریائے سندھ کا زرعی میدان ہموار اور کم ڈھلوان، اس میدان کو صرف دریائے سندھ سیراب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوسٹل پلین آ جاتے ہیں، جس کو اردو میں ساحلی میدان کہتے ہیں۔ پاکستان کا ساحل 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ساحلی پٹی مشرق میں صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہے۔ ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بڑی بندرگاہوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندرگاہیں جو ہیں ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہماری بحری تجارت ان کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ کراچی سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ دوسری اہم بندرگاہیں پورٹ قاسم، پورٹ انگلش کا لفظ ہے، اس کا معنی بندرگاہ ہے، گوادر، پسنی ہے۔ ان علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر، یعنی مچھلیاں پکڑنا، اور پھر اس کے علاوہ سمندر سے اور بہت سی چیزیں، سپیاں، گونگے، یہ سارے ملتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک روزگار کا بڑا اچھا اللہ نے ذریعہ رکھا، اعلیٰ قیمتی ذریعہ ہے۔ اس سے مختلف عورتوں کے پہننے والے زیورات بنائے جاتے ہیں، اور پھر بہت سے موتی یہاں سے ملتے ہیں جن کو انگوٹھیوں کی زینت بنایا جاتا ہے، اور ماہی گیری کی صنعت بڑی ہے، لہٰذا یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد طبی خد و خال میں دوسرا حصہ آ جاتا ہے، پہلے پہاڑوں کا تھا، پھر ساحلی میدان آئے، اب ریگستان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے، یہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں بہاولپور، سکر، خیرپور، سانگڑ،
میر پور خاص تھر پار کر کے ضلع شامل ہے۔ باولپور میں اس صحرا کو چولستان یا روہی، سندھ میں تھر کہتے ہیں۔ بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی نباتات ملتی ہیں، زیادہ تر علاقہ غیر آباد ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بڑی یہ ان لوگوں کے لیے ہمت اور استقامت کی بات ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، کیونکہ ان ریگستانی علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ جن دنوں ہم اس بہاولپور کے ٹیلوں میں چل رہے تھے تو ہمارے لیے ایک بڑا تجربہ تھا۔ پھر ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں یہ رہنے والے کس طرح سے زندگی گزارتے ہوں۔ پینے کا پانی جو ہے کنویں سے نکالو، نہر سے لو، یا دوسرا پانی اس میں ریت ہی ریت۔ پھر ہمارے پاس وہ پھٹکڑی ہوتی تھی، اس پھٹکڑی کو ہم پانی پہ گھماتے تھے، وہ پھر مٹی وغیرہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، اس پانی کو پیتے۔ تو یہ بڑی ہمت ہے ان لوگوں۔ اور بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ تالاب بنائے ہوئے ہیں، اور جب بارش ان علاقوں میں ہوتی ہے تو عید کا سا سما، بچے بڑے جوان سب خوش دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک بڑے یعنی جو ہے اچھے انداز میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اس علاقے میں مور جو ہے وہ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مور جو ہے یہ حفاظت بھی کرتا ہے، اس علاقے کا محافظ ہے۔ بڑے بڑے سانپ اور جو ہے ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے۔ یہ ریگستان دریائے جہلم سندھ کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد ہے، اور پاکستان کا تیسرا ریگستانی علاقہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں ہے، جسے صحرائے خران کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چاغی کا علاقہ بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد رہے یہ چاغی وہی جگہ ہے جہاں پر ایٹمی دھماکے بھی کیے گئے، اور 1998 میں جب یہ دھماکے ہوئے تو پاکستان جو تھا وہ ایک ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح آخری اس میں ہے طبی خد و خال میں۔ پہلے میں نے آپ کو پہاڑوں کے بارے میں بتایا، میدانوں کے بارے میں بتایا، ریگستانوں کے بارے۔ اب سطوح مرتفع، سطوح جو ہے سطح کی جگہ، سطح مرتفع کے خد و خال میں نشیب و فراز ملتے ہیں۔ نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ، کئی پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، کئی میدان ہیں، کئی دریائی اور زیادہ سطح مرتفع موجود ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار، سطح مرتفع پوٹوہار کے شمال میں کالا چٹا اور مارگلہ کی پہاڑیاں، جنوب میں کوہستان نمک، مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب کی جانب دریائے سندھ بہتا ہے۔ یہ سطح مرتفع سمندر سے 300 میٹر سے 600 میٹر تک بلند ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سوان ہے، جو یہاں ایک وادی بناتا ہے جسے وادی سوان کہتے ہیں۔ یہاں کی جو سطح ہے وہ کٹی پھٹی ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان وہ بھی اسی میں ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کو سلیمان و کو کیتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع زیادہ سے زیادہ 900 میٹر تک بلند ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان ناہموار و بنجر ہے، یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے، ریگستان جیسی خصوصیات۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں کوہ چاغی یعنی چاغی کے پہاڑ، ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل امون مشخیل ہے، اور سطح مرتفع کے اہم دریا جو ہے دریائے گومل اور ذوب اور ہنگول ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پاکستان کے محل و وقوع کے بارے میں، طبعی خد و خال کے بارے میں بتایا، تو ان کو اچھی طرح سمجھ کر آپ نے
اس کو تیار کرنا ہے، اسی میں سے لانگ کویسچن بھی، MCQs بھی اور شارٹ کویسچن بھی، وہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔